اور کون ہے اتنا طاقتور جو کہے میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت جاؤں گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ وہ 70 سال سے قوم کو سود کھلانے والے یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کھول کے دیکھ لو، لیکن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ قرآن تو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، جو ٹی ویوں پہ چل پڑا، جو کسی نے بک بک کر دی، جو کسی کی سن لی، وہی ہمارا دین، وہی ہمارا مذہب، وہی ہماری سیاست، وہی ہماری روایات، وہی ہماری تہذیب، وہی ہماری تمدن، اور جناب رخ مشرق کو بدل دیا۔ تو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھ رہا ہوں، قرآن کی نص قطعی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، بس اے ایمان والوں آپ نے سود نہیں کھانا۔ اب سود کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، کفار کھاتے رہے، نظام چلاتے رہے، ان کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ جب ایمان والوں کے لیے حکم ہے اور ایمان والے کہیں کہ وفاقی شرعی عدالت سے سود کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، ہم سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جائیں گے اور سود کو بحال کریں گے۔ میں نے کہا ہے وہ شریعت کون سی ہے جس کو سپریم کورٹ معطل کرے؟ شریعت تو وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو پیچھے چلاتی ہے، عثمان و علی کو پیچھے چلاتی ہے، ابو ہریرہ اور بلال کو پیچھے چلاتی ہے۔ وہ شریعت کون سی ہے جس کو 2 جج بیٹھ کے معطل کر دیں اور شریعت؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اور اوپر سے لے کر نیچے تک جب رشوت عام ہو، جب غریب اور امیر کے لیے عدل کا پیمانہ اور ہو، ترازو کا پیمانہ اور ہو، ہر قسم کا عزت اور شہرت کا پیمانہ اور ہو، اور جناب لین اور دین کا معاملہ اور ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نصرت ہمارے ساتھ آ سکتی ہے؟ وہ کشمیر کو بیچنے والے، میں نے پہلے کہا تھا کشمیر کو بیچنے والے آج ہمیں آ کر بھاشن دیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ وہ جنہوں نے، یہ ہندو جس کی دھوتی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب محمود غزنوی کے گھوڑے چلتے تھے اس کی ٹاپوں سے ہندو عورتوں کے حمل گر جاتے تھے، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اقبال کہتا ہے کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ اقبال کو قبر پر جا کر کوئی بتائے یہاں سب بلے کھیلنے والے ہیں، یہاں سب رنگیلے ہیں، یہاں سب بیکاری اور کشکول اٹھا کر پوری دنیا کے آگے پاکستانی قوم کی تذلیل کرنے والے ہیں۔ اور تم نے سب دنیا کو بتایا کہ جب میرے آقا و مولا دنیا سے تشریف لے کر گئے تو میرے آقا و مولا کی ذاتی زرہ جو اوپر پہنتے ہیں، جسے آج کے دور میں آپ بلٹ پروف جیکٹ کہہ لیں، وہ ذاتی زرہ وہ میرے آقا و مولا کی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو لوگوں کو بتاتے ہو کہ اس کے عوض میرے آقا و مولا نے کچھ گندم یا جو یا کچھ پیسے لیے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگوں کو بتاتے ہو۔ اور اب جب قوم کی باری آتی ہے اور تم اپنی چیزیں رہن نہیں رکھتے، کوئی رکھتا ہے بلاول ہاؤس رہن میں، کوئی رکھتا ہے جاتی عمرہ رہن میں، کوئی رکھتا ہے جناب سرے محل رہن میں، کوئی رکھتا ہے جناب سوئس بینک اکاؤنٹ رہن میں۔ رکھنے کو رہن میں کیا ہے؟ قوم کی چیزیں، قوم کے موٹر ویز، قوم کی جناب فیکٹریاں، قوم کے جناب ہوائی اڈے، قوم کی جناب سٹیل ملز، قوم کی شوگر ملز، یہ اٹھا کر ان کے ہاں رہن رکھ کر یہ کہتے ہو کہ جناب ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں تاکہ ہمارے پروٹوکول اور ہماری ساری چیزیں سلامت رہیں۔ ایک بات آپ سب کو، قوم کو جاگنے میں پتہ نہیں اور کون سا وقت لگے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ملک میں حکمرانی کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے اندر بڑی بڑی دیر حکمرانی کی، میں نام لیتا ہوں، آپ بتائیں وہ کہاں ہیں؟ جنرل مشرف نے یہاں ایمرجنسی نافذ کر کر 8 سے 10 سال حکومت کی، مجھے بتائیں وہ کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا نواز شریف نے حکومت کی، وہ کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا جناب آگے چلے جائیں، ثاقب نثار کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ کھوسا کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے؟ یار آپ لوگ صرف غلامی کرنے کے لیے رہ گئے ہو۔ جو کوئی باہر سے آئے اٹھ کر آپ کے اوپر حکومت کرے اور پھر اٹھ کر باہر چلا جائے اور وہ سارے بھاگ کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ جو آپ کو ابھی 4 دن نظر آ رہے ہیں نا، ان کی بھی 4 دن کی چاندی ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جس دن ان کو نظر آ گیا کہ ہمارا چانس نہیں ہے، ان کی فلائٹ بھی پاکستان سے اڑ کر کسی لندن یا یورپی ممالک میں اترے گی۔ خدا کا واسطہ ہے
जागो, कब तक इस कौम को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इन बेज़मीरों और इन अमरीकी गुलामों और इन जनाब नेटो और अमरीका और जनाब यूरोपी और यूरूसी गुलामों को के हाथों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल रखोगे, अपनी कौम का ये हाल रखोगे, फिर कहते हो जी कश्मीर लुट गया। कश्मीर लुटने में क्या तेरा और मेरा किरदार नहीं है? बिल्कुल है। कश्मीर के बेचने में तेरा और